خواتین، بزرگوں، جوانوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، بڑائی اور کبریائی، حمد و ستائش کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ آج کا میرا موضوع ہے، سب جانتے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمارے اور آپ کے قائد، قدوہ، رہبر، لیڈر، رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ یہی مہینہ ہے اور آج کی تاریخ ہے 9 ربیع الاول۔ مورخین نے کسی نے 8 ذکر کیا ہے کہ 8 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، کسی نے 9، کسی نے 12، کسی نے 11، الگ الگ طور پر لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ لیکن سعودی عرب میں مقابلہ ہوا، تمام مسالک کے لوگوں نے اور تمام بڑے بڑے علماء نے بہت سارے ممالک کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کتابیں لکھی، لیکن اول آنے والی کتاب عالمی شہرت یافتہ شخصیت شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے الرحیق المختوم، عربی، ہندی، اردو اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کے اندر راجح اور جو مورخین کے نزدیک، جو محققین ہیں ان کے نزدیک جو راجح ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کی ولادت کب ہوئی؟ 9 ربیع الاول، یعنی آج کے دن، تاریخ کے اعتبار سے، لیکن دن کے اعتبار سے نہیں۔ دن کے اعتبار سے 9 ربیع الاول سوموار کے دن صبح کے سہانے وقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ لوگ منا رہے ہیں 12 ربیع الاول۔ ہاں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق تو اختلاف ہے، لیکن وفات کے تعلق سے زیادہ تر مورخین کا یہی قول اور یہی کہنا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہوئی وہ 12 ربیع الاول کو۔ اس لیے 12 وفات پہلے بھی کہا جاتا تھا اور 12 وفات آج بھی کہا جاتا ہے، یعنی 12 ربیع الاول کو 12 وفات سے نام بھی یاد بھی کیا جاتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ، صحابہ کرام، جن کی رسول اکرم نے تربیت کی، انہیں مہذب بنایا، انہیں دیندار بنایا، انہیں لیاقت اور صلاحیت والا بنایا، اور دین و دنیا میں کامیابی حاصل کیسے کی جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شخصیت کو نکھارا، سنوارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معیار قرار دیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے صحابہ کرام، جناب محمد رسول اللہ کے لو اور لگاؤ رکھنے والوں، پیارے رسول سے عقیدت، محبت اور معدت کرنے والوں، تم جیسے اگر یہ لوگ جو اور لوگ تھے اس زمانے کے، کہا یہ لوگ اگر آپ جیسا ایمان لائیں گے پھر یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان لوگوں نے روگردانی کی، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بڑے دور کے اختلاف میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے معیار ایمان کیسے ہمیں لانا ہے؟ صحابہ کرام جیسا، صحابہ کرام جیسا ہم اور آپ اگر ایمان لائیں گے پھر وہ ایمان قابل قبول ہے، اور اگر صحابہ کرام جیسا ہمارا ایمان نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ معیار قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
دیکھیے جب ہم غور کرتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی ملی 63 سال. چلیے جب تک نابالغ تھے اس کو ہٹا دیجئے، جب بلوغت کو پہنچے بڑے ہو گئے، اچھا چلیے بلوغت میں اگر آپ کوئی سوچے کہ چلیے اتنا دماغ نہیں استعمال کیے تو جب جوانی کی تحلیز پر قدم رکھے چلو وہ بھی ہٹا دیجئے، جب نبی بنے تب آپ لے لیجئے وہ بھی ہٹا دیجئے، جب مکہ سے مدینہ پرسکون زندگی گزارنے لگے وہ بھی تب لے لیجئے. اس کے بعد مکہ جب مدینہ کے بعد مکہ فتح ہوا مکمل طور پر، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے اپنی لائف میں ایک بھی بار نہیں منایا. ابو بکر نے نہیں منایا، عمر عثمان علی نے نہیں منایا، طلحہ زبیر نے نہیں منایا، ازواج مطہرات نے نہیں منایا، کسی صحابی نے نہیں منایا، کسی تابعی نے نہیں منایا، کسی تبع تابعی نے نہیں منایا، اور کسی جو ائمہ اربعہ ہیں امام ابو حنیفہ مالک شافعی حنبل انہوں نے نہیں منایا، اور اس سے ہٹ کر کے جو صحاح ستہ کے لکھنے والے ہیں بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ انہوں میں سے کسی امام نے نہیں منایا. منایا کب گیا بھائی؟ ابو سعید کوکبوری جس کا انتقال 630 ہجری میں ہوا، اس نے 6 صدی ہجری میں ایجاد کیا. پیارے رسول کا انتقال کب ہوا تھا بھائی؟ وفات کب ہوا تھا؟ 11 ہجری میں. 11 ہجری کے بعد 600 صدیاں پار ہو گئی، نہ نبی نہ خلفائے راشدین نہ کوئی اور صحابی نہ تابعی نہ تبع تابعی اور نہ ہی ائمہ اربعہ اور نہ ہی محدثین و محققین اور نہ کسی مفسر نے، بلکہ ابو سعید کوکبوری جس کا انتقال 630 ہجری میں ہوا اس نے اس کی شروعات کی. اب آپ خود غور کر لیجئے کہ وہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے، یا اس عمل کا اسلام سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے، یا وہ کام وہ عمل ثواب کا کام کیسے ہو سکتا ہے جو بڑے بڑے محدثین محققین فقہاء علماء مفسرین ائمہ اربعہ نے نہ کیا ہو، خلفائے راشدین نے نہ کیا ہو، اس کے بعد کیا جائے. اصل میں ایک کنفیوژن پھیلاتے ہیں لوگ. میں نے موضوع کیا انتخاب کیا ہے؟ جشن میلاد النبی سنت و بدعت کے آئینے میں. جشن میلاد النبی سنت و بدعت کے آئینے میں تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے سنت اور بدعت کا ڈیفینیشن آپ سن لیں کہ سنت اور بدعت کس نے کہتے ہیں. سنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل تقریر. قول مطلب کہنا یعنی جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، فعل مطلب کی کرنا جو آپ نے اللہ کے رسول نے کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر یعنی جناب محمد رسول اللہ کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا آپ چپ رہے. کہا جاتا ہے چاہے بعثت سے پہلے ہو بعثت کے بعد ہو، نبوت سے پہلے ہو نبوت کے بعد ہو، چاہے خلقی ہو چاہے خلقی ہو، تمام کی تمام چیزیں یہ سنت ہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں سنت میں کہ جناب محمد رسول اللہ کی کچھ خاص سنتیں ہیں جو آپ کے لیے ہی خاص تھا، جو ہمارے لیے نہیں، جیسے شادی یہ اللہ کے رسول کے لیے خاص تھا، ہمارے لیے نہیں. تو کچھ چیزیں خاص ہیں، باقی جناب محمد رسول اللہ کی جتنے سنن ہیں اور جتنی بھی سنتیں ہیں تمام اپنانے کے لیے ہیں. تو سنت کی تعریف ہو گئی. بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے، بدعت کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز. کوئی بھی چیز اسلام کے اندر اضافہ کرنا یہ سوچ کر کے کہ اگر ہم یہ کر لیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. کیا سوچ کر کے؟ یہ سوچ کر کے کرنا کہ اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اصل میں کیا ہے؟ تفریق کی جاتی ہے کہ ہر نئی چیز بدعت تو ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. وہابی تو بہت کہتے ہیں کہ بھئی ہر نئی چیز بدعت ہے. تو لاؤڈ اسپیکر استعمال کر رہا ہے، فین استعمال کر رہا ہے، کولر اے سی استعمال کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ گھڑی استعمال کر رہا ہے، اور نہ معلوم پلین سے چل رہا ہے، ٹرین سے چل رہا ہے، گاڑیوں سے چل رہا ہے، اونٹ خچر و گدھے پر تو چل نہیں رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو بدعت ہو گئی، ساری نئی چیزیں بدعت ہے. بھائی اس کو کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ اس کو بھی چھوڑو. میں نے کیا کہا؟ کوئی بھی عمل یہ سوچ کر کے انجام دینا کہ یہ ہم کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. بھائی میں کرتا پائجامہ پہن رکھا ہوں، ٹھیک ہے،
یہ سوچ کر کے نہیں کہ پیجامہ پہن لوں گا تو بڑا بہت زیادہ اجر ملے گا اور لنگی پہن لوں گا تو ثواب کم ملے گا، یا شرٹ چھوڑ کر کے کرتا پہن لوں گا تو اجر زیادہ ملے گا لیکن شرٹ پہن لوں گا تو ہمیں ثواب کم ملے گا، یہ تو کوئی سوچ ہے نہیں۔ لاؤڈ اسپیکر سے بول رہا ہوں تو ثواب زیادہ ملے گا اور نہیں بولوں گا تو ثواب کم ملے گا، گھڑی پہن کر کے بول رہا ہوں تو ثواب زیادہ ملے گا اور اب اتار دوں گا تو ثواب، ایسا تو کوئی تصور ہے نہیں۔ اس کے برخلاف کیا ہے؟ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں لوگ، ان کا تصور کیا ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوش ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول ہم تو آپ کی محبت میں میلاد النبی منایا کرتے تھے، آپ اللہ کے رسول ہمارے کام آئیے، یعنی اجر کی توقع ہے، اجر کی امید ہے، ثواب ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تبھی تو کہا جاتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی جتنے نہ منانے والے ہیں سب ابلیس کے چیلے ہیں اور منانے والے سب جناب محمد رسول اللہ کی محبت سے معمور ہیں اور جناب محمد رسول اللہ کی محبت سے بالکل لبریز ہیں۔ تو کیا پتا چلا؟ اچھا میں نے سنت کی تعریف کر دی، بدعت کی۔ ایک جنرل انسان کے لیے عام میں سے کوئی شخص اگر پرکھنا چاہے کہ امام صاحب، مولوی صاحب، فلاں صاحب، ہم پہچان کیسے کریں کہ کون سا عمل سنت ہے کون سا عمل بدعت، تو یہ بہت موٹا فرق میں آپ کو بتا دے رہا ہوں جس سے ہر کوئی پہچان سکتا ہے۔ سنت جو ہوتی ہے پوری کائنات میں روئے زمین پر سعودی، دبئی، قطر، بحرین، ایران، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یورپ، جہاں بھی ہوگا، امریکہ، فرانس، پوری دنیا کے اندر سنت ایک ہی طرح سے ادا کی جاتی ہے، ایک ہی طرح سے۔ اذان دینے کا طریقہ پوری کائنات کے اندر ایک، نماز پڑھنے کا طریقہ پوری کائنات کے اندر ایک، اللہ کی کہیں اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ یہ دیکھیں گے میلاد النبی، میلاد النبی منانے میں کیا کیا کہا جاتا ہے، کیسے منائیں گے، کیا بکیں گے، اس کا طریقہ یہاں کچھ اور کہہ رہے ہیں وہاں کچھ اور کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ڈانس کر رہے ہیں، کچھ لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے چلے، کچھ لوگ ٹرک پر چل رہے ہیں، کچھ لوگ ٹرینوں کی اس پر چڑھے ہوئے ہیں اوپر، تو منانے کا طریقہ الگ۔ تو آپ موٹا فرق یہ جان رکھیں کہ سنت جو ہوگی، نماز ہم پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدہ ویسے ساری چیزیں ویسے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے نیت، بھائی نماز کا اللہ اکبر ہم نے کہا، اللہ اکبر کس بھاشے میں ہے؟ عربی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کس بھاشے میں؟ عربی میں۔ اور جب نیت کرے گا تو میں نیت کرتا ہوں فلاں کے آگے پیچھے یہ دائیں بائیں، وہ بھیا آپ نیت کر رہے ہو۔ اچھا جو بنگالی بولنے والا ہوگا بنگالی میں بولے گا، جو فارسی بولنے والا ہوگا فارسی میں بولنا ہے، جو انگریزی بولنے والا ہوگا انگریزی میں بولے گا۔ تو اس کا مطلب گڑبڑ معاملہ ہے۔ سنت جو ہوگی پوری دنیا میں ایک طرح سے ہوگی، بدعت الگ الگ، تو یہاں والے دوسرا بھاشا وہاں والے دوسرا بھاشا، تو ایسا کیسے ہو گیا بھائی؟ نماز بھی اپنے بھاشے میں پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی کیا؟ اگر نماز پڑھو اپنے بھاشے میں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اچھا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اس کی سن لیا جس نے اس کی تعریف کی، تو آپ اردو بھاشے میں نماز پڑھو گے، آپ کی ہو جائے گی؟ کبھی زندگی میں نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب نیت جو ہے رسول اکرم سے ثابت شدہ نہیں ہے، اس کو کسی مولوی نے میڈ ان انڈیا یا میڈ ان پاکستان ہوگا اس کو گڑھ لیا گیا ہے، کہیں کسی بھی نیت۔ اس لیے نیت کا لفظ جو ہوتا ہے یہ دل کے قصد القلب کا مطلب، النیت و قصد القلب، نیت کا معنی ہی ہوتا ہے دل کا ارادہ، زبان کا نہیں، دل۔ تو اس کا تعلق دل سے آپ کو جو سوچنا ہے سوچ لیجیے کیا ہمیں کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن زبان سے کہو گے تو زبان سے آپ کو عربی کہنی پڑے گی، اور عربی وہی کہنی پڑے گی جو ہمارے رسول سے ثابت ہوگی، تو اس کی عربی مر جاؤ قیامت تک کے لیے۔ میں نے بہت بار کہا ہے کہ قیامت تک مہلت دیا جا رہا ہے، جس کو مل جائے وہ لا کر کے بتا دے کہ پیارے رسول نے اپنے زبان سے یہ والی نیت کی تھی، عربی میں مل جائے، روح نکل جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن جناب محمد رسول اللہ سے ثابت شدہ نیت ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہوشیار رہیے۔ یہ میں نے فرق بتا دیا، موٹا فرق، کہ سنت ایک طرح سے، بدعت کے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، میں نے قرآن پاک کی آیت کے بعد جناب محمد رسول اللہ کی روایت پیش کی تھی، ایاکم ومحدثات الامور، خبردار نئی چیزوں سے بچا کرو، فإن كل محدثة بدعة، یقیناً ہر نئی چیز بدعت ہے،
وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے۔ یہ پیارے رسول کا فرمان ہے۔ اب جو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کے اندر یا ثواب سوچ کر کے کوئی ایسی چیز کا اضافہ کرنا جس سے اسلام کا اختلاف نہ ہو رہا ہو، اسلام سے کوئی تضاد نہ ہو رہا ہو، وہ ایجاد ہوئے تو بہترین بدعت ہے بھائی۔ ہم میلاد نبی کر رہے ہیں تو کون سی، یہ تو ہم اچھی بدعت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی خوشی منا رہے ہیں۔ بھیا جس نبی کی آپ خوشی منا رہے ہیں ولادت پر، اس نبی کا کیا فرمان ہے؟ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، چاہے وہ سیئہ ہو چاہے حسنہ ہو، وہ آپ چاہے اچھی بدعت سوچیں یا یہ آپ سوچیں کہ ہم نے بہترین بدعت ایجاد کر دی ہے، پیارے رسول کا فرمان ہے کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وہ آپ جو کچھ بھی سوچو، بدعت کا جو کچھ بھی نام دو۔ اور آپ دیکھتے چلیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور رسول نے ایک نظام بنایا ہے، ایک قانون بنایا ہے، ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے، ایک حد بندی کی ہے، اس سے آگے نہ بڑھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی آگے بڑھنے سے ڈرو اللہ سے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ بدعت کی ایجاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑی دنوں کے بعد ہی ہو گیا۔ بدعت کی ابتدا کر ڈالے لوگ۔ صحیح الجامع کے اندر موجود ہے، میں نے بہت پہلے پیش کیا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ کچھ لوگ حلقہ بنائے ہوئے ہیں، دائرہ، یہاں دائرہ یہاں دائرہ، اور کنکریاں ہیں۔ لیجیے بھائی 100 مرتبہ اللہ اکبر بولیے، آپ 100 مرتبہ اللہ اکبر بولیے، پھر 100 مرتبہ آپ سبحان اللہ بولیے، 100 مرتبہ الحمدللہ بولیے۔ ابو موسیٰ اشعری نے جب دیکھا تو اچنبھے میں پڑ گئے کہ بھائی یہ کون سا عمل انجام دے رہے ہیں یہ لوگ، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ اے ابو عبد الرحمن، ہم نے ابھی مسجد میں ایک عمل دیکھا ہے، کوئی برا تو مجھے ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ کوئی برا عمل ایسا ہے اس طرح سے کوئی ہو، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ حلقہ بنائے ہوئے لوگ کنکریوں پر تسبیح تحمید تحلیل کر رہے ہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تکبیرات کے کلمات گنے جا رہے ہیں۔ کہا آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں نے کچھ کہا نہیں، میں سوچا آپ سے ذرا ملاقات کر دیکھو آپ کیا فرما رہے ہیں۔ کہا آپ ان کو سمجھاتے کہ وہ اپنے گناہوں کے لیے اس طرح سے کیا عمل کی ضرورت ہے، ان کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہو جائے گی، یہ عمل تو بہت غلط ہے، آپ ان کو سمجھاتے۔ پھر دونوں ایک ساتھ ہو لیے، کچھ لوگ اور ساتھ میں ہو گئے، صحابہ کرام مسجد میں گئے، کہا یہ لوگ کیا کر رہے ہو بھیا، آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم تو بڑا اچھا ہی عمل انجام دے رہے ہیں، ہم بہت اچھا عمل انجام دے رہے ہیں، ہم تو ثواب کے نظریے سے کر رہے ہیں، ثواب ہی سوچ کر کے کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کتنے لوگ دنیا کے اندر ثواب سوچ کر کے کب کوئی عمل انجام دیتے ہیں اور وہ ثواب تک پہنچ نہیں سکتے۔ اپنے گناہوں کو شمار کرو، تمہاری کوئی ایک بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی، یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ یا امت محمد، اے امت محمد، اللہ کے رسول کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، جو کپڑے آپ پہن کر کے چھوڑ کر کے گئے ابھی دفن ہوئے ہیں، وہ کپڑے بھی تک ابھی یہاں اللہ کے رسول کے موجود ہیں۔ اور اے امت محمد، ابھی اللہ کے رسول کی ہدایت یافتہ صحابہ کرام موجود ہیں، اور اتنی جلدی تم لوگ تباہی کے دہانے پر چل پڑے، تم لوگ نیکی کا عمل انجام دے رہے ہو اور مفتتح باب ضلالتی یا گمراہی کا ایک دروازہ کھول رہے ہو۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد میں وہ لوگ چلے گئے۔ کہہ رہے ہیں جنگ نہروان میں میں نے دیکھا کہ وہ جتنے لوگ تسبیحات کرنے والے تھے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے، ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ حضرت علی کی مخالفت میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ تصور کیجئے، غور کیجئے آپ کہ بدعت جناب محمد رسول اللہ کی وفات کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد میں ایجاد کر دیا، اور بدعت کو صحابہ کرام نے، جو معزز صحابہ کرام تھے، انہوں نے روکا، لیکن نہ مانے تو انہوں نے سمجھایا، جو کچھ بھی کر سکتے تھے کیا، لیکن کیا دیکھا کہ جنگ نہروان میں ہمارے صحابہ کرام کرے ہمارے مد مقابل، جو تسبیحات کرے تو ہمارے مد مقابل لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔
تو آپ میرے بھائی ہوشیار ہو جائیے. کچھ میں اصول کی باتیں کر رہا ہوں, وقت بڑی تیزی کے ساتھ چلا جاتا ہے. دیکھیے کچھ اصول کی باتیں یہ ہے, میں نے بھی قرآن پاک کی ایک آیت پیش کر دی. دوسری آیت یہ ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے, ہمارا اسلام, یہ مکمل ہے, انکمپلیٹ نہیں ہے, مطلب نہیں ہے, بلکہ کمپلیٹ ہے, کمپلیٹ مذہب ہے. ایسا نہیں کہ یہ تھوڑی بہت اس کے اندر کچھ کمی رہ گئی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع والے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم, یعنی آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا. تو دین مکمل ہے. مکمل جو لوگ کمی زیادتی کچھ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لاؤ اس کا اضافہ کر دیا اجر کی ناحیے سے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے مکمل نہیں مانا ہے. ہمارا مذہب اسلام ایک مکمل دین ہے, قیامت تک کے لیے ہے, اور ہر زمان و مکان, ہر دور کے لیے بالکل فٹ ہونے والا مذہب ہے. کہیں اس کے اندر چینجنگ کی ضرورت پڑنے والی نہیں ہے. تو ایک مکمل مذہب ہے, اور مکمل میں میلاد النبی نہیں ہے. میں نے بتا دیا کہ فلاں 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 نے نہیں بنایا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی, دنیا میں مسائل پیدا ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ذلک خیر واحسن تاویلا. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی اطاعت کرو, جناب محمد صلی اللہ علیہ رسول کی اطاعت کرو, اور سائر معاملات جو علماء ہیں, حکمران ہیں, جو آپ سے اوپر ہیں, ان کی اطاعت کرو. لیکن آپ کے ابا کچھ اور کر رہے ہیں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, فلاں عالم کچھ اور کہہ رہے ہیں, کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے, بادشاہ کچھ اور کہہ رہا ہے, ہمارے امیر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, تب کیا کرے گا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, کسی بھی چیز میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, یہ قانون کی بات ہے, تو اس اختلاف کو اللہ رسول کے دربار میں لے جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر جلوہ گر ہے, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے. لیکن اپنے اقوال فرمان میں نے بتا دیا, سنتوں کو حدیثوں کو چھوڑ کر گئے. تو ایک تو قرآن, دوسرے رسول اکرم کا فرمان, ان دو چیزوں پر. اچھا پھر آدمی کو کہتا ہے امام صاحب آپ تو اپنی والی کرو گے نا, آپ تو اپنی والی کرو گے یار, آپ اہل حدیث ہو تو اپنے حساب سے دماغ بولو, والا کرو گے, شیعوں سے پوچھو گے وہ والا کریں گے, بدعتیوں سے پوچھو گے تو بدعت والی بات کریں گے. سب کے پاس دلائل ہے. بھائی صاحب آج کے اس زمانے میں کوئی پاگل نہیں ہے کہ میں آپ کو مرغا بناؤں اور آپ بنتے چلے جائیں گے. اللہ نے آپ کو کامن سینس دیا ہے. اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی اس کا جواب کیا ہے, کوئی شخص قرآن کھول کے لا رہا ہے, یہ قرآن پاک کی آیت ہے بھائی صاحب, اور اس کے اندر یہ مفہوم ہے, اب یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے, اب آپ بتاؤ کیا کرو گے؟ رسول اکرم کی حدیث, ارے صحیح ضعیف کی بات تو الگ ہے. کوئی ضعیف ہی حدیث کوئی لا کر کے پیش کر دیتے, کہتے ہیں ارے بھائی چلو آپ صحیح کر رہے ہو, ضعیف حدیث کہیں کمزور, اس کو ہم کوئی بڈھا ہو گیا تو اس کو ہم پھینک دیں گے. صحیح ضعیف کا تبصرہ بعد میں کریں گے. ضعیف ہی حدیث کوئی لے آئے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف حدیث ثابت ہے بھائی کہ اللہ کے رسول مناتے تھے. کوئی ضعیف ہی مل جائے, نہ صحیح نہ ضعیف نہ موضوع نہ کچھ نہیں ملنے والی ہے. تو آپ یاد رکھیں اس بات کو. کسی چیز کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے تو اس اختلاف کو حل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے, پوری دنیا مر جائے, مٹ جائے, ختم ہو جائے, قیامت آ جائے, لیکن اگر میں اپنے مسلک پر بلاؤں, مسلک پہ آ جاؤ, نہیں کوئی آنے والا ہے. میں بلاؤں حنفی ہو جاؤ, کوئی نہیں ہونے والا ہے. مالکی ہو جاؤ, کوئی نہیں ہونے والا ہے. شافعی ہو جاؤ, کوئی نہیں ہونے والا ہے. ہاں اگر اختلاف پیدا ہو جائے صرف یہ کہو بھائی صاحب اللہ رسول والے تو کم سے کم ہو جاؤ. اللہ کا قرآن آ جائے تو مان لو یار, اپنے آپ کو حنبلی کہتے رہو, مالکی کہتے رہو, شافعی کہتے رہو, حنفی کہتے رہو, اہل حدیث کہتے رہو, جو کچھ بھی کہنا ہے کہتے رہو, لیکن اللہ کا قرآن جب آ جائے تب تو مان جاؤ. اللہ کی قسم اگر وہ مانے گا نہیں نا کسی وجہ سے, تعصب کی وجہ سے, تو اتنا گنگ ہو جائے گا کہ آپ کے سامنے زبان نہیں کھولے گا. اس لیے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ کے رسول جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا اللہ کا دردناک عذاب نہ آ جائے. تو میرے بھائی اگر قرآن پاک کی آیت میں کھول کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں تو ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں. میں اس کی گارنٹی بھی نہیں لے رہا ہوں کہ آپ مانیں گے, یا منوانے کا میں ذمہ دار بھی نہیں ہوں, مانو نہ مانو, لیکن میں گارنٹی اس بات کی تو لے سکتا ہوں کہ آپ اڑ کر کے بول نہیں پاؤ گے, ورنہ کہیں وہی عذاب نہ نازل ہو جائے. یہ تو ڈر پیدا ہو ہی جاتا ہے. اس لیے ذہن میں اپنی بات رکھیں اور حق اور باطل کو پرکھنے کی کوشش کریں, صحیح اور غلط کو جانچنے کی کوشش کریں. اللہ نے آپ کو ذہن و دماغ دیا ہے, جو حوالہ دے کر کے آپ کو بتلا رہے قرآن پاک کی آیت یہ ہے, حدیث پاک کے اندر یہ ہے, بخاری کے اندر یہ ہے, حدیث نمبر یہ ہے, اس کو آپ کنفیوژن کی دنیا میں لے جاؤ
اور جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہے، ہمارے علماء نے کیا ہے، ہمارے امام صاحب نے یہ کیا، اس کو آپ پکڑ کر کے بیٹھے رہو، تو یہ تو دلیل سورج کے سامنے جو ہے بتی جلا کر کے یہ کہو ہماری روشنی تو بڑی تیز ہے۔ ایک سورج جلا ہوا پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، اور آپ ایک چراغ لے کر کے پہنچ جاؤ اور وہ نہیں بھائی کہاں ہے امام کونی صاحب، آپ کا نظریہ بڑا غلط ہے، یہ تو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے یار۔ نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلکہ جناب محمد رسول اللہ کے متعلق ہے کہ جہنم سے دور کرنے والے جتنے اعمال تھے، جنت سے قریب کر دینے والے جتنے اعمال تھے، اللہ سے کو راضی کرنے والے جتنے اعمال تھے، اور اللہ کو ناراض کرنے والے جتنے احکامات تھے، میں نے تمام کا تمام آپ کو بتا دیا ہے۔ کوئی چیز اللہ کے رسول نے چھوڑا نہیں ہے۔ اب جو لوگ اضافہ کریں، جو لوگ اضافہ کریں کہ اس چیز کا لاؤ بڑھا لیں، اجر ملے گا، اذان سے پہلے لاؤ کام ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا بڑھا لیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو الٹا سیدھا کچھ نہیں کہا، کلمہ ہی تو پڑھا بھائی، ہم تو الصلاۃ والسلام درود ہی بھیج رہے ہیں، قبرستان پہ ہم اذان ہی دے رہے ہیں۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں، تو کیسے غلط ہو گیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی گانا تو گایا نہیں، ہم نے کوئی الٹی سی حرکت تو کی نہیں، ہم نے کوئی گالی تو دی نہیں، ہم نے کلمہ ہی پڑھا ہے، ہم نے رسول اکرم پر درود شریف بھی بھیجا ہے، صلاۃ و سلام ہم نے اذان بھی دی ہے قبرستان پر، اس میں کیا غلط بات ہے؟ کیا حرج ہے بھائی؟ حرج یہ ہے، سب سے بڑا حرج بتاؤں، سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے کے بعد میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تو وہ کلمہ درست ہے، وہ جملہ صحیح ہے، وہ اسلام کا کلمہ ہے، اذان ہے اور درود شریف آپ پڑھ رہے ہو، لیکن جہاں رسول اکرم نے، جہاں صحابہ کرام نے نہیں کیا، وہاں آپ چونکہ پڑھا رہے ہو، اس لیے اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا اور وہ چیز غلط ہو گئی۔ تو اس کو آپ سمجھیے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ سے زیادہ کوئی پرہیزگار دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے۔ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار پیارے رسول، متفق علیہ روایت ہے، 3 صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ کی کسی زوجہ کے پاس آئے اور اللہ کے رسول کے متعلق پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اے میری اماں آپ یہ بتلاؤ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہو، کیسے دنیا کی، کیسے رہتے ہیں گھر کے اندر، کیسے عبادت کرتے ہیں، نفلی کے عمل کیسے انجام دیتے۔ کہا سب بتا دیے جو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ایسی عبادت کرتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، اللہ کے رسول روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ بھی زندگی گزارتے ہیں، اتنی بیویاں ہیں، ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ کہا اچھا وہ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، جب اللہ کے رسول اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں میں سوجن اور ورم آ جائے، تو ہم لوگ تو ایرے گرے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ کہا ایک نے کہا کہ نہیں میں تو جا رہا ہوں، میں تو اب تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کھاؤں گا تو رات میں کھاؤں گا، دن میں کبھی نہیں کھاؤں گا۔ ایک نے کہا بھیا میں اللہ کے رسول کے پاس بیویاں ہیں، ٹھیک ہے وہ نبی ہے پیغمبر ہے، وہ بخشے، میں تو جا رہا ہوں شادی ہی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا جا رہا ہوں میں تو اب سوؤں گا ہی نہیں بھائی، دن میں جو سونا ہوگا کہیں نیند آ کے سوؤں گا، رات میں صرف عبادت کروں گا، خالی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم نے سنا، پیارے رسول گھر تشریف لائے، اللہ کے رسول کی زوجہ نے بتایا کہ 3 لوگ ایسے آئے تھے، اور جب میں نے بتلایا کہ آپ کی عبادت کے تعلق سے، تو تینوں ایسے کہہ رہے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکے نہیں کہ رک جائیں، اچھا چلو بعد میں چلے جائیں گے، یہ غلط عمل انجام دینے جا رہے تھے۔ بھاگتے ہوئے پیارے رسول ان کے پاس گئے، کہا او میرے بھائی ادھر آؤ، کیا آپ لوگوں نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ آپ کبھی شادی نہیں کرو گے، آپ کبھی سوؤ گے نہیں، آپ ہمیشہ روزہ رکھو گے؟ کہا ہاں۔ کہا دیکھو میں ہوں، میں نفلی عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں، اور دیکھو ہمارے پاس بیویاں بھی ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میری سنت سے ہٹ گیا وہ میرے میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ پیارے رسول نے فوراً کے فوراً سمجھا دیا۔ تو پیارے رسول سے زیادہ پرہیزگار، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش آپ نہ کریں۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی وجہ سے آپ کی بدعت اور آپ کا وہ کلمہ اور آپ کا صلاۃ و سلام اور آپ کی وہ اذان بدعت کی زمرے میں آ جاتی ہے اور ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجیے۔ اور آپ دیکھ لیجیے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے متعلق صحیح مسلم میں پوچھا گیا
کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ ہر سوموار کو روزہ، ہر سوموار کو روزہ۔ پیارے رسول نے جواب دیا ذاک یوم، یہ وہ دن ہے ولدت فیہ، جس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ یہ لیجیے ہائے میلادیو، جو میلاد النبی منانے والے ہیں 12 کو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تاریخ پیدائش، اپنی ولادت والے دن، تاریخ بھی نہیں بھائی، تاریخ تو اگر دیکھیے آج 9 ربیع الاول جمعہ کا دن، اب پیدائش سوموار کے دن ہوئے تھے تو الٹا ہو گیا۔ اگر آپ دن مانو گے تو تاریخ جائے گی، تاریخ پکڑو گے تو دن جائے گی، آپ ایک میں سے ایک گئی۔ زندگی میں کبھی مل جائے دن اور تاریخ دونوں تو دونوں، ورنہ دونوں میں سے ایک ہی ملنے والی ہے، تاریخ لوگے تو تاریخ، دن لوگے تو دن۔ تو جناب محمد رسول اللہ نے ایسی دن پکڑا اور دن لیا کہ دن تو ہفتے میں آتا ہی آنا ہے، زندگی بھر دن، سوموار ہمیشہ آنے والا ہے، سوموار ہمیشہ آنے والا ہے۔ اچھا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جس دن آپ کی پیدائش، یہ اپنی پیدائش کی خوشی میں رسول اکرم نے کیا کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو، صرف سال میں ایک بار نہیں، ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ ہائے بدعتیو، یہ بتاؤ سال بھر میں ایک دن تو تم 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول جو بھی تمہارے حساب سے اس دن تم روزہ رکھ ہی نہیں پا رہے ہو، کتنا ڈھول تاشا بجانا، گانا، تبلا اور ڈی جے اور ناچ گانا کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ اتنا کٹھن عمل ہے نا کہ کوئی بدعتی کا مولوی بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ ہر ہفتے میں سوموار کے دن روزہ، ہر ہفتے میں سوموار کے دن روزہ۔ اور اللہ کے رسول نے اور بتلایا وَبُعِثْتُ فِيهِ، اور اس دن میں نبی بنایا گیا ہوں۔ 2 کام ہوا ہے، پیارے رسول کی پیدائش سوموار کے دن، پیارے رسول کو نبی بنایا گیا سوموار کے دن۔ اس خوشی میں رسول اکرم یعنی اپنی ولادت کی خوشی میں، نبوت ملنے کی خوشی میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو سنت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمام کے تمام علماء، عوام، جنتا، تمام کے تمام لوگوں کو مجھ سمیت جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں، ہفتے میں نہ رکھ سکتے، 15 دن میں یا مہینے میں جب بھی، تو سوموار کے دن اللہ کے رسول کی سنت کو تمام صحابہ۔ اچھا، ایک بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام صاحب یہ تو اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، وہ تو اس دن وہ پیدا ہوئے تھے، وہ روزہ رکھتے تھے۔ میرے بھائی، جناب محمد رسول اللہ کے جو جانثار تھے صحابہ کرام، وہ بھی سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ انہوں نے اپنی ولادت نہیں کہ اپنا ولادت گنے کہ لاؤ اب اس سے ایک استنباط ہو سکتا ہے کہ پیارے رسول چونکہ اپنی ولادت کے دن روزہ رکھتے تھے تو ہم اور آپ بھی یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی ولادت کے دن روزہ رکھیں۔ صحابہ کرام یہ سوچ کر کے کر دے نہیں، رسول اکرم کی ولادت کے دن تمام کے تمام صحابہ کرام نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ امت مسلمہ روزہ رکھے، نہ یہ کہ کھائے پیے اور گل چھرے اڑائے، یہ نہیں۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے میرے بھائی۔ یہ دیکھیے پیارے رسول کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد کی روایت ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو اسی میں سے ہے۔ برتھ ڈے یہ یورپ سے شروع کیا گیا ہے، یہ یورپ میں ایجاد کیا گیا، یعنی برتھ ڈے منانا، اور یہ سوچ کر کے منایا گیا۔ بتاؤں آپ لوگوں میں سے نامعلوم کتنے لوگ جانتے ہیں کیوں منایا جاتا ہے؟ ان کا ایمان اور عقیدہ ہے، یورپ والوں کا جنہوں نے ایجاد کیا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی لڑکا لڑکی، شوہر بیوی، کوئی شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، جس کا جب برتھ ڈے والا پیدائش والا دن آتا ہے تو اگر وہ تنہا اور اکیلے رہے تو بھوت پریت اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب دوست احباب، رشتہ دار، ماں باپ جو آئیں گے تالی اور تھالی سب بجائیں گے اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے سب بولتے رہیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا۔ ہائے رے مسلمانوں میلادیو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم نے کتنا گھٹیا عقیدے والوں کی مشابہت اختیار کی ہے، تصور کیجیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں میرے بھائی چھوٹ گئی، ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ پیش کروں گا، ورنہ اتنی سی بات پر اکتفا کر رہا ہوں۔ باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سنت کے قبیل سے میلاد النبی قطعاً نہیں ہے۔ 600 صدیاں گزرنے کے بعد میں کسی بادشاہ نے ایجاد کیا ہے، اس کے بعد میں اس کا تعلق بدعت سے ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے تمام مسلمانوں کو شرعی اصول و ضوابط کو بغور ہمیں پڑھنا اور مطالعہ کرنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ عمل تو کرتے جائیں اور قیامت کے دن ہوا منصورہ ایک ایک نیکی ذرات کی شکل میں اڑا دی جائے تو برباد ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔